رمضان المبارک کی فضیلت ہم کیا بیان کریں گے؟ اللہ اس کی فضیلت سے تو کتب احادیث مالا مال ہیں۔ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ، آقا صلی کیا اللہ بات، علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں رمضان کی فضیلت کے متعلق۔ کیا بات ہے، اور اللہ کریم نے بھی قرآن پاک میں فرمایا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ کہ اللہ کریم نے رمضان کا نام لے کے قرآن میں رمضان کی شان بیان فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ سوائے رمضان کے ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن پاک میں لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خصوصیت، یہ فضیلت صرف رمضان المبارک کو ہی حاصل ہے کہ اللہ کریم نے اس کا نام لے کے قرآن پاک میں اس مہینے کی شان بیان سبحان فرمائی۔ اللہ سبحان اللہ، اور اس کی فضیلت ہم کیا بیان کریں گے جس کے متعلق میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی کیا؟ فضیلت کیا ہے، رمضان کا مقام کیا ہے، تو میری امت تمنا کرے کہ اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء پورا سال ہی رمضان بنا دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ، جیسا کہ آج کی رات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید میں ڈال دیا جاتا اللہ ہے۔ اکبر، اور قربان جاؤں میں حضور کی امت پہ کہ اللہ نے حضور کے صدقے اس امت کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جو رمضان المبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کریم رمضان المبارک میں سجدہ کرنے والوں کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، 60,000 دروازے ہوں گے۔ اور رمضان المبارک میں اس امت کے لیے فرشتے صبح سے لے کے شام تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم روزانہ افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، روزانہ 60,000 کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے اللہ کریم پورے مہینے میں جتنوں کو آزاد کیا ہوتا ہے نا، پورے مہینے میں جتنوں کی بخشش فرمائی ہوتی ہے اللہ سب کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں، لیکن کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اسے اس کی مزدوری اجرت دی جاتی ہے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ اس امت کے لیے یوں مزدوری کا بھی مہینہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے وہ نماز تراویح پڑھ کے مزدوری کریں گے، قرآن پڑھ کے مزدوری کریں گے، صبح کو سحری کر کے بھوک پیاس برداشت کر کے مزدوری کریں گے۔ اللہ اس مزدوری کی جو اجرت ہے، جو معاوضہ ہے، رمضان کی آخری شب ہمیں بخشش کی صورت میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک روایت یہ ہے کہ 60,000 کی بخشش ہوتی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم روزانہ 10 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور جب جمعۃ المبارک کی گھڑی آتی ہے، جب جمعۃ المبارک کی مبارک جب وہ لمحات آتے ہیں اللہ ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، دماد مصطفیٰ، حضرت امام حسن و حسین کے بابا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم نے اس امت کی بخشش نہ فرمانی ہوتی، اس امت کو بخشنا نہ ہوتا، تو اللہ کبھی نہ انہیں رمضان عطا کرتا اور نہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص عطا کرتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ نے رمضان دیا ہی اس امت کو بخشنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
رمضان عطا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ اس امت کی بخشش کی جائے. اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رمضان اور قرآن قیامت والے دن مسلمان کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا کہ مولا اس کی بخشش فرما, میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما کہ میں نے دن بھر صرف اسے تیری رضا کے لیے, تیری رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس سے روک رکھا. اور قرآن کہے گا کہ مولا اس کی بخشش فرما, اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما کہ رات کو نماز تراویح کے ذریعے میں نے اسے نیند سے روک رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ کیا خوبصورت رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہمارے علامہ صاحب نے. اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. سامعین کرام, اللہ رب العزت نے ہم پر یہ رحمت فرمائی اور یہ کرم فرمایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں رمضان المبارک کی یہ سعادتیں عطا فرمائی اور یہ ساعتیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ آج الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے درمیان اپنی جو یہ زندگی اور یہ گھڑیاں گزار رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ رمضان المبارک میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں اس کی خوب خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنا اگلا سوال علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائے کیا پچھلی امتوں میں بھی ان پر بھی کیا روزے فرض تھے؟ اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. جی, اگر ہم جو ہے وہ کتابیں پڑھیں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے. یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ پہلے فرض تھا. لیکن قرآن پاک جب اللہ کریم نے نازل کیا, اس امت پہ رمضان کے روزے فرض کیے, تو وہ روزہ حکم منسوخ ہو گیا. اور قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. یعنی قرآن پاک پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم نیک بن جاؤ. ہمارے رب نے ہمیں رمضان عطا کیا نیک بننے کے لیے. اور ذرا غور کریں کہ رمضان میں کتنا بندے کا اللہ کریم پہ توکل بڑھ جاتا ہے, کتنا اللہ کریم پہ توکل بندے کا مزید زیادہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو بھوک ہوتی ہے, پیاس ہوتی ہے, اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر, کیا بات, سبحان اللہ. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا, دروازہ بھی بند ہے, کھانے کی چیز بھی موجود ہے, پینے کی چیز بھی موجود ہے. یہاں تک کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں, وہ پانی جس کی پیاس ہے ہم نے منہ میں ڈالا ہوا ہے, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا, لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اسے تو پتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ ہے روزے کا مقصد. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. روزے ہم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے. ان کے احکام, ان کے طریقہ, ان کا انداز اگرچہ تھوڑا سا فرق تھا, لیکن روزے فرض تھے. لیکن میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ, اللہ کریم نے آپ کے صدقے آپ کی امت کو کیسا مقام عطا فرمایا. روزے پہلوں پر بھی فرض تھے, لیکن جو شان اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے نا, پہلے کسی امت کو نہیں ملی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی, آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان میں مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. نمبر 1, جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, جیسا کہ آج کی رات ہے, آج کی رات کی بھی برکتیں بڑی ہیں. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, اللہ کریم میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ کریم نظر رحمت فرمائے گا پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. نمبر 2, رات اور دن میں فرشتے میری امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. نمبر 3, روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے, جو بو آتی ہے روزہ دار کے منہ سے, جو ہے وہ عموماً جب بندے کا معدہ خالی ہوتا ہے نا,
تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بندے کے منہ سے بعض اوقات بو آتی ہے، لوگوں کو شاید یہ ناگوار گزرے، لیکن جو روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر پہ وہ فضیلت جو صرف اس امت کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی۔ اللہ کریم جنت کو حکم دیتا ہے، اے جنت مزین ہو جا، سج جا، کہ ان قریب میرے محبوب کے امتی دنیا کی مشقتوں سے نکل کر تیرے اندر آرام کرنے کے لیے آنے والے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے اندر آرام کرنے کے لیے آنے والے ہیں، مشقتوں سے نکل کے۔ یار تھوڑی سی مشقت اگر بندہ بھوک پیاس کی برداشت کر لے، تھوڑی سی مشقت اگر ہم رات کو نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویح کی یا برداشت کر لیں، تو اس کے بدلے ہمیں جنت اللہ کریم اپنے کرم سے عطا فرما دے، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان کتنے کرم ہے کہ میرے مالک نے فرمایا، میرے مالک نے ہم پہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کی بخشش بھی فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان پہلی رات اللہ کریم نظر رحمت فرماتا ہے، جب آخری رات آتی ہے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہماری بھی اس رمضان میں بخشش فرمائے، اور ہمیں رمضان میں مشقت کرنے کی، سحری و افطاری میں اٹھ کر جب بھوک و پیاس کی مشقت کرنے کی، تراویح کے اندر جب قرآن سننے کی تھوڑی سی مشقت کرنے کی، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ کریم ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم رمضان المبارک کی فضیلتیں اور برکتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں حضرت صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، حضور اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ رمضان تو ہر سال ماشاءاللہ آتا ہے، اور خوش نصیب جو ہیں وہ رمضان المبارک کو پاتے بھی ہیں، رمضان میں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد ہماری کیفیات چینج ہو جاتی ہیں۔ ہمیں رمضان کس انداز میں گزارنا چاہیے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ جی، ایک تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان میں ہماری جو عبادات ہیں ان میں ہماری کیفیت کیا ہے، اور دوسرا جو ہمارے معاملات ہیں ان میں ہماری کیفیت کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، صحابی تو سارے پیارے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، ہر صحابی ہیں نبی جنتی، جنتی، بے شک، صحابی تو سارے پیارے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رمضان کی شان بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے، سبحان اللہ، اور جس کے اندر قیام اللہ نے سنت کیا ہے، سنت رکھا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے مسلمان بھائی کو افطاری کروائے گا اللہ کریم اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا سبحان فرمائے گا۔ اللہ، سبحان اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو افطاری کروا سکیں، کھانا کھلا سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو فضیلت اس کی ہے کہ جو ایک کھجور سے، ایک دودھ کے گھونٹ سے، یا ایک پانی کے گھونٹ سے افطاری کروائے گا، سبحان جو اللہ، پیٹ بھر کے روزہ دار کو کھلائے گا جو ہے نا، اللہ کریم اسے میرے حوض سے جام پلائے گا یہاں تک کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام پہ تخفیف کرے گا، نرمی کرے گا، اللہ کریم اس کی بخشش بھی فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کے متعلق بھی فرمایا کہ جو ہے وہ روزے فرض ہیں، تراویح سنت ہے، افطاری کروانے کا یہ ثواب ہے، صبر کرنا ہے، صبر کا اجر جنت ہے۔ اس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی کے معاملات کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کے متعلق بھی فرمایا کہ اپنے غلاموں پر تخفیف کرنا، سبحان اللہ، نرمی کرنا، یعنی جو ہمارے متاحت آتے ہیں
جو ہمارے ساتھ آتے ہیں ان سے پیار محبت کرنا، آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایز اے مسلمان مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جب رمضان آتا ہے ہم مشکلیں پیدا کر دیتے ہیں. رمضان میں ہم پہلے سے زیادہ مشکل کر دیتے ہیں. وہی چیزیں جو رمضان سے پہلے جب وہ ہمیں جس قیمت پہ مل رہی ہوتی ہیں، رمضان آتے ہی وہ دگنی قیمت پہ ہو جاتی ہیں. حالانکہ رمضان آیا ہے ہمیں تو آسانی پیدا کرنی چاہیے، نرمی پیدا کرنی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں نہ بناؤ. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے، یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرنی ہے. بے شک اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے ہم نے نرمی پیدا کرنی ہے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی آسانی سے رمضان گزار سکے. ہمارے مسلمان بھائی آسانی سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. اور اگر میں اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرمی کروں گا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کروں گا، تو کیا میرا رب میرے لیے آسانی پیدا نہیں فرمائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک کیا میرا رب میرے لیے آسانی پیدا نہیں کرے گا؟ بے شک. تو آئیے الکرامت 21 چینل سے میں یہ پیغام اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو کوشش فرمائیے، جتنی اللہ کریم نے آپ کو طاقت دی ہے، جتنی اللہ کریم نے آپ کو استطاعت دی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، نرمی کریں. جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے متاحت ہیں، آپ کی جو ہے وہ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے لیے نرمی پیدا کریں، آسانی پیدا کریں. جتنی آپ کی طاقت ہے آپ اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں گے، اللہ کریم اپنی شان کے مطابق آپ کے لیے آسانیاں پیدا سبحان اللہ. فرمائے گا.